سورہ آل عمران پارٹ 5۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے متعلق کہا جب انہوں نے زمین میں کوئی سفر کیا یا پھر غزوہ کے لیے نکلے، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو یوں نہ مرتے اور قتل نہ کیے جاتے۔ انہیں مہلت دی جا رہی ہے تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں ایک حسرت بنا دے، اور اللہ ہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گہری نظر رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا طبعی موت مر جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو ضرور اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بس اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو وہ ضرور تیرے گرد سے دور بھاگ جاتے۔ بس ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر، اور ہر اہم معاملہ میں ان سے مشورہ کر۔ بس جب تو کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اللہ ہی پر توکل کر، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری نصرت کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے خلاف تمہاری مدد کرے گا؟ اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں۔ اور کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو بھی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کا بد نتیجہ قیامت کے دن اپنے ساتھ لائے گا۔ پھر ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کیا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ تو بہت بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ وہ اللہ کے حضور مختلف درجوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، اور اللہ اس پر جو وہ کرتے ہیں گہری نظر رکھنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اس نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ کیا جب بھی تمہیں کوئی ایسی مصیبت پہنچے کہ تم اس سے دگنی دشمن کو پہنچا چکے ہو تو پھر بھی یہی کہو گے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ تو کہہ دے کہ یہ خود تمہاری ہی طرف سے ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اور جو تکلیف تمہیں اس دن پہنچی جب دو گروہ متصادم ہوئے تو وہ اللہ کے حکم سے تھی تاکہ وہ مومنوں کو ممتاز کر دے، اور ان لوگوں کو بھی جانچ لے جنہوں نے نفاق کیا۔ اور جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو یا دفاع کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑنا جانتے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے۔ وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہوں سے ایسی بات کہتے ہیں
جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے متعلق کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، تو کہہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے اوپر سے تو موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردے گمان نہ کر، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ بہت خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، اور وہ خوشخبریاں پاتے ہیں اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق جو ابھی ان سے نہیں ملے، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے متعلق خوشخبریاں پاتے ہیں، اور یہ خوشخبریاں بھی پاتے ہیں کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کو لبیک کہا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، پس ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر لوٹے، انہیں تکلیف نے چھوا تک نہیں، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یقیناً یہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور تجھے دکھ میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، یقیناً وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب مقدر ہے۔ اور ہرگز وہ لوگ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں محض اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور بھی بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب مقدر ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے، اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا، قیامت کے دن ضرور وہ اس کے طوق پہنائے جائیں گے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔